میں نے کوشش کی ہے کہ ہم انگلش اور اردو دونوں متن پڑھا کریں. اس کا خاص مقصد یہ ہے کہ جو متن کی جو پڑھے لکھے ہیں جو متن کی انڈرسٹینڈنگ اس سے زیادہ آپ کو ہو سکتی ہے. سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں اپنی بیٹی کا جس نے مجھے آج یہ گفٹ دیا ہے. یہ دیکھیں میرا بیگ لگا ہوا ہے تو یہ بیج بنا کر جس بیٹی نے گفٹ دیا ہے ذرا اپنی جگہ پہ کھڑی ہو جاؤ بیٹی. ہاں جی کھڑے ہوئے تالیاں بھی زیادہ بیٹی کو بیٹی نے مجھے کہا کہ آج عید کرتی ہوتا ہے اور آپ یہ بیگ بنا کے گھر سے لائے ہو اور آپ یہ بجا رہے ہیں. تو میں نے پہلے سوچا کہ میں یہاں بناؤں تاکہ آپ سب پڑھ سکیں. جب میں نے سوچا شاید بیٹی کی دلچسپی ہوگی تو میرے لیے لے کے آئی ہے تو میں اس کے اوپر جو کچھ لکھا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. وہ یہ ہے کہ روح کے پھل، اس کے اوپر روح کے پھل. اور روح کے پھل کیا ہے؟ سلامتی، نیکی، صبر، پرہیزگاری، علم، مہربانی، محبت، خوشی، ایمان. یہ کیا ہے؟ روح کے پھل. تو بیٹی نے مجھے لکھ کے دیا ہے. خدا سے آئیں گے آج ہم اپنے متن کی طرف. اور جو آج کا متن ہے یہ بڑا دلچسپ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کلیسیا سے ریلیٹڈ یہ متن گردانا جاتا ہے. جب ہم دنیا میں کچھ معاملات کی بات کرتے ہیں تو وہ معاملات ماضی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. جب ہم نسل انسانی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں علم ہوتا ہے کہ ہم سب کے سب آدم کی. اب دنیا میں کوئی شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ نسل انسانی کا وجود اور آج موجود ہونا یہ آدم اور حوا ہی کے سبب سے. اور اس طرح سے آج کی دنیا، آج کے لوگ، آج کا انسان آدم کے ساتھ جڑا. اسی طرح اکثر اوقات جب ہم راولپنڈی کا نام لیتے ہیں تو اس کے ساتھ اسلام آباد بھی جڑا. حالانکہ انہیں جڑواں شہر کہتے ہیں تو میں انہیں جڑواں شہر نہیں کہتا. میں کہتا ہوں راولپنڈی تو بہت پہلے کا ہے اور اسلام آباد بعد میں بنایا گیا. تو ایک لحاظ سے قریب ہونے کے لحاظ سے انہیں جڑواں شہر نہیں کہتے ہیں. یعنی وہ منسلک کسی نہ کسی پہلو سے کر دیے گئے. اور جب بھی راولپنڈی کا نام آتا ہے تو آج کل لوگ راولپنڈی اسلام آباد ساتھ ضرور کہتے ہیں. اسی طرح عید پینٹیکوسٹ یہ عید دو مذاہب کے ساتھ جڑی ہوئی. نمبر 1 یہ عید موسیٰ کی قوم ابراہیم کے خاندان، یعقوب کے خاندان اور پھر کلیسیا مسیح کے ساتھ جڑی ہوئی. یہ عید اسے فصل کاٹنے کی عید بھی کہا جاتا ہے. اور اس عید کی اہمیت پرانے اور نئے پھلوں کے ساتھ منسوب کرنے سے
کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن جب ہم اعمال کی کتاب پڑھتے ہیں تو یہ عید ایک مسیحی تہوار میں منتقل ہو جاتا ہے۔ یوں کہیں گے کہ یہ عید اعمال کی کتاب کے مطابق ایک مسیحی عید بن جاتا ہے۔ اور یہاں اس طرح سے لکھا ہے، جب یہ پینتیکوست کا دن آیا تو سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا۔ میرے اکٹھے عید پینتیکوست کے دن، لیکن اس دن ایک واقعہ رونما ہوا کہ وہ دعا کر رہے ہیں، وہ اکٹھے ہیں، اور خدا کا پاک روح ان پر نازل ہے۔ اور لکھا ہے کہ بڑی گونج، بڑی آواز، بڑا شورغل، بڑا والا، اور ایک دم سے جو عید پینتیکوست کے متعلق سوچ رہے تھے ان کی سوچ میں تبدیلی ہوئی، اور ایک میریکل، ایک معجزہ رونما ہو گیا کہ وہ تمام کے تمام جو مختلف علاقوں سے، مختلف زبانوں کے سمجھنے والے تھے، وہ سب کے سب پاک روح کی معمولی اور پاک روح کی حضوری کے سبب سے زبانیں بولنے لگے۔ اور بائبل مقدس میں جو لفظ زبانوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے، انگریزی کا لفظ وہ کیا ہے؟ ٹنگز، یہ ٹنگز، زبانیں۔ اور یاد رکھیے کہ مختلف ذرا دل لیتے ہیں، مختلف علاقوں کے لوگ۔ میں پڑھنے لگا بھی نام ہی آئے، حالانکہ ہم پارتھی، مادی، الیامی، 3 موسوپوٹیمیا، 4 یہودیہ، 5 کپدوکیا، 6 پینتوس، 7 اور آسیا، 8 اور فروگیا، 9 پمفیلیا، 10 مصر، 11 لغوا، 12 کے علاقے کے رہنے والے ہیں اور کریمے کی طرف ہے، اور رومی مسافر، خواہ یہودی خواہ ان کے مریض اور کریتی اور عرب بھی ہیں۔ اچھا کچھ بڑھ گئے، عرب بھی ہیں، کریتی بھی ہیں، مسافر بھی ہیں اور یہودی بھی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ نہ صرف علاقائی فرق تھا بلکہ قومی فرق بھی موجود تھا، کیونکہ یہودی اور عرب ان کا قومی فرق بھی موجود، لیکن یہ سب کے سب وہاں اکٹھے ہیں۔ اور کیا کرنا شروع کر دیا انہوں نے کہ ہر ایک نے بولنا شروع کر دیا، اور سننے والے گواہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ بول رہے تھے، کون؟ شاگرد جب وہ بول رہے تھے تو کیا ہوا کہ یہ تمام علاقوں کے رہنے والے
یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہماری زبان بول رہے ہیں. کیا بول رہے ہیں؟ ہماری زبان بول رہے ہیں. جیسے اردو والے اردو، انگریزی والے انگریزی، فارسی والے فارسی، عربی والے عربی، اور لاطینی والے لاطینی، یونانی والے یونانی، اور ارامی والے ارامی، اور ڈچ والے ڈچ. ہر ایک شخص سمجھ رہا ہے کہ یہ کون سی بولی بولی جائے، کون سی زبان بولی جائے. اور جب ہم کسی بھی زبان کی بات کرتے ہیں تو زبان حروف تہجی پر مشتمل ہوتی ہے. حروف تہجی کے بغیر کوئی زبان ممکن نہیں. اور یاد رکھیے کہ تمام تر زبانیں خدا کی طرف سے زبان ہے، اور خدا ہی نے ان کے حروف تہجی عطا فرما دیے انسان کو. اور پھر ان حروف تہجی کی بدولت انسان نے زبانوں کو کریٹ کیا. اگر حروف نہیں تو لفظ نہیں، اگر لفظ نہیں تو جملے نہیں، اگر جملے نہیں تو زبان. ایک ترتیب موجود ہے. لائک میں کہتا ہوں Hello, who are you? Everyone is good? سارے سمجھ گئے؟ کتنے سمجھے ذرا ہاتھ کھڑا کھلائے؟ بہت زیادہ سے. اور میں کہہ رہا ہوں تعلیم وشو پشتو کیا حال ہے؟ اور میں کہتا ہوں سواتی سبب نہیں. کتنے سمجھے؟ چلے میں ٹرائی کر رہا ہوں. یہی والا جو بچوں نے پڑھا اسے ایک اپنی زبان میں پڑھے. زیبتا سب بلی جب سی کا بطور متینہ رب سی کا بطور پیپی اور کون ربشی. کتنے سمجھے؟ کوئی نہیں سمجھے. اگر میں بھی بولتا ہوں جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا یکا آسمان سے ایک آواز آئے جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے. کتنے سمجھے؟ ذرا ہاتھ کھڑے کر کے بولے. کیوں سمجھے کہ یہ اس زبان کی حص سے واقف ہے، حروف تہجی سے واقف ہے، حروف سے واقف ہے، جملوں سے واقف ہے. اس لیے یہ سب سمجھ. اب یہ تمام کے تمام لوگ جو 12 علاقوں اور دیگر اقوام کے لوگ جمع ہیں، یہ سمجھ لیں، ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ سمجھ لیں کہ بولا کیا. تو بھائی خدا کی زبان وہ زبان ہوتی ہے جو سمجھی جائے. خدا کی زبان وہ زبان ہوتی ہے جو معجزاتی طور پر خدا اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے. جو عید پینتیکوست کے دن عطا کرتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ سمجھی جانے والی زبان. اور زبان کے حروف تہجی خدا عطا کرتا ہے. اور جیسے یونانی کے، عبرانی کے، لاطینی کے حروف تہجی الفا بیٹا گاما ڈیلٹا ایپسلون یہ یونانی کے حروف تہجی. اسی طرح دیگر زبانوں کے اے بی سی ڈی وغیرہ، علی بے پے وغیرہ، اور اسی طرح دیگر زبانوں کے حروف تہجی. لیکن جو دراصل میں جس بات کی طرف پاک روح کی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پاک روح کی جب بات کرتے ہیں لوگ اکٹھے ہیں جیسے آج ہم اکٹھے ہیں، اس شرط میں ہم سب متفق ہیں، ہم عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم رب کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم خدا کا نام لینے کے لیے آئے ہیں، ہم خدا کی تمجید کرنے کے لیے. آمین. تو ہم سب اکٹھے ہیں.
ہمارا ایمان ہے کہ خدا کا پاک روح یہاں پہ موجود ہے. خدا کا پاک روح ہماری ہدایت اور رہنمائی، خدا کا پاک روح ہمیں آگاہی دیتا ہے، خدا کا پاک روح ہماری معاونت کرتا ہے، کیونکہ ہم سب اس کی بندگی عبادت پرستش کرنے کے لیے فراہم. جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جو پاک روح کی قدرت ہے، دیکھیے ذرا اسی مطلب میں کہ بہت زیادہ شور ہوا پاک روح کی موجودگی، پاک روح کے آنے، پاک روح کا مسا کے ٹھہر جانے کے لیے زوردار آواز، اور پھر وہ سب کے ساتھ بولنا شروع. لیکن اب وہ بولنا شروع ہو گئے تو یہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بعض نے ٹھٹھا کر کے یہ کہا یہ تو تازہ محفل. ایک طرف خدا کا کام، ایک طرف خدا کا کام، ایک طرف خدا کا نام لیا جا رہا ہے، ایک طرف خدا کے لوگ اکٹھے ہیں، ایک طرف خدا کی باتیں ہو رہی ہیں، ایک طرف بندگی ہو رہی ہے، ایک طرف پرستش ہو رہی ہے، ایک طرف خدا کے نام کی جے جیکار بلائی جا رہی ہے، دوسری طرف ناکار تنقید کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تازہ میں کے نشے میں ہے. الزام تراشی کا کام شروع ہو گیا، تنقید کا کام شروع ہو گیا، آوازار کرنے کا کام شروع ہو گیا، پریشانی کو کریٹ کرنے کا کام شروع ہو گیا. ابلیس نے اپنا ہاتھ دکھانا شروع کر دیا. یہ تو تازہ میں کے نشے ہے. لیکن پطرس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہو اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا، اے یہودیوں، اے یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشے میں. آمین. کوئی نہ کوئی خدا اپنا بندہ کھڑا کر دیتا ہے جو بابا سے بلند انڈیا میں دیتا ہے، نہ استا نو اس کے بعد اب کچھ نہ کہو، یہ باتیں بند کرو، کیونکہ یہ نشے میں خدا نے اپنے بندہ کو کھڑا کر دیا. یہ نشے میں نہیں، کیونکہ ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی. وہ یاد دلاتا ہے ان لوگوں کو جو انجان لوگ ہیں، وہ یاد دلاتا ہے ان جاہلوں کو جو خدا کے کلام سے واقف نہیں، جو خدا کے کلام کو جانتے نہیں. وہ کہتا ہے کہ جاؤ پیچھے، جاؤ ماضی میں، جو یوئیل کی کتاب میں مدرج ہے، رقم تراز ہے، ذرا غور کرو اس میں کہ کیا لکھا ہوا ہے. وہاں لکھا ہوا ہے خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا. ہاللیلویا. میں خدا کہتا ہے میں اپنے روح سے، یعنی پاک روح سے، روح حق سے ہر بشر میں ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی، اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بڈھے خواب دیکھیں گے. بلکہ میں اپنے بندوں میں
اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گے، اور میں اوپر آسمان پر عجیب کام اور نیچے زمین پر نشان یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کا بادل دکھاؤں گا، سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند خون ہو جائے گا، اس طرح سے کہ خداوند کا عظیم اور جلیل دن آئے، اور یوں ہوگا کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات۔ میرے ذہن میں سمپل سی بات، چھوٹی سی، کوئی بڑا کام نہیں، کوئی پہاڑ نہیں، چھوٹا سا، جو کوئی میرا نام لے گا، جو کوئی میرا نام لے گا وہ کیا کرے گا؟ نجات۔ اب وہی نجات جو یوئیل کی معرفت لکھی گئی، وہی نجات بعد میں برے کو سونپ دی، اور برے نے اس نجات کی تکمیل کے لیے بہت بڑا کام کر دیا کہ اپنے آپ کو مصلوب ہونے کے لیے پیش کر، تاکہ نجات کا کام مکمل ہو۔ تو جب ہم خدا کا نام لیتے ہیں تو نجات خدا کے نام سے جڑی ہوئی ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آدم کے ساتھ نسل انسانی جڑی ہوئی ہے، اسی طرح خدا کے ساتھ مسیح یسوع خدا کے ساتھ نجات جڑی ہوئی ہے، اور خدا یسوع اور انسان بلیور ان کا ایک لنک، ان کا ایک تعلق بن جاتا ہے، اور وہ تعلق کبھی ٹوٹنے والا نہیں، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ اسی لیے منشی دو جہان المسیح فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ آمین۔ میرے ضرور کام تو چھوٹا سا ہے کہ ہم اسے قبول کریں۔ یہ دنیا کا پیسہ، یہ دنیا کی چیزیں، یہ دنیا کے معاملات، یہ بیٹے اور بیٹیاں سب یہاں پہ رہ گئے۔ کسی نے میرا ساتھ نہیں دینا، نہ پیسے نے، نہ جائیداد نے، نہ بیٹی نے، کسی نے جانا تو اکیلے، تو پھر میں خدا کو کیوں رد کروں؟ خدا کو کیوں بلا دوں؟ خدا کو نظر انداز کیوں کر دوں؟ بیٹی کے لیے، بیوی کے لیے، پیسے کے لیے، دولت کے لیے، کام کاج کے لیے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا پاتے سب گرجے کی ہونا ہے، دیہڑی لال ہے اخبار۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کو نظر انداز کریں۔ خدا کا نام لیجیے، اس کے آئین کی بجاوری کیجیے، اس کے نام کو عزت اور جلال دیجیے۔ بولیے ہاللیلویا۔ میرے جو میں بہت سے پہلوؤں کو جو میرے پاس اس صفحے پہ لکھے ہوئے ہیں، بہت سے پوائنٹس پر بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن وقت کو مجھ سے خاطر رکھتے ہوئے میں صرف اتنا کروں، چھوٹا سا کام کروں، خدا کا نام لے لیجیے تو نجات آپ کو مل جائے، یسوع مسیح پر ایمان لائے تو نجات آپ کو مل جائے۔ آمین۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو، آئے ہم خدا کی تعریف کریں گے، اور اسی کے ساتھ ہم اپنے ناموں سے خدا کی تعظیم بھی کریں گے، اور جیسے میں نے بہت سی درخواستیں آج آپ کو یاد دلائی۔